لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن لا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ ہمارے لیے شرف کا مقام ہے، فضل کا مقام ہے کہ ہم سب سرکار سید الشہداء کی نوکری اور غلامی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس در کی نوکری شہنشاہوں کی شہنشاہیت سے کہیں بالا ہے، اس در کی غلامی بادشاہوں کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو آئے دیکھے حسین کے سچے غلاموں کو، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا لیکن حسین کی غلامی کو اپنے لیے زینت اور افتخار جانا ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ غلامی، یہ نوکری جو ہم سب کو عطا ہوئی ہے، ہم اس نعمت کی قدر جانیں۔ دیکھیں، بعض اوقات نعمتوں کی جب قدر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نعمتوں کی قدر کیجئے تو قرآن کہتا ہے نعمتوں کی قدر کیا معلوم ہے؟ نعمتوں کی قدر یعنی نعمتوں کا شکر۔ جتنا آپ نعمت کا شکر کریں گے، قرآن ایک فارمولہ بتاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر بڑھاؤ ہم نعمت بڑھائیں گے۔ محبت حسین سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس محبت حسین کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو ہمارے مولا نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ جتنا تم اس راستے پہ چلو گے جو آپ کے مولا نے آپ کے لیے طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ محبت حسین آپ کے دلوں میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اس عشرہ مجالس کا عنوان عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں ہمیں یوں تو نہیں خلق کیا گیا ہے، ہم عبث اور بیکار تو اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ خدا کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر خدا نے اپنی حجت کو پردہ غیب میں رکھا ہے تو حکمت اور فلسفہ ہے، اور اس دور غیبت میں ہمارے پاس خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، انتظار دعوے کا نام نہیں ہے، انتظار عمل کا نام ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی انتظار میں آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، آپ کو کچھ کر دکھانا ہوگا، اور وہی جو آپ کریں گے وہی آپ کی ذمہ داری ہے عصر غیبت میں۔ گزشتہ مجلس میں جو آپ کی خدمت میں ایک اہم ذمہ داری بیان کیا وہ خلوص اور اخلاص ہے، یعنی اپنے وجود کو، اپنے آپ کو غیر خدا سے پاک کر لینا۔ یہی انسان کی معراج ہے، یہی کیا ہے؟ انسان کی معراج اور بلندی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا ہاتھ اگر نجس ہو جائے پانی سے دھو لوں پاک ہو جاتا ہے، اب کئی مرتبہ دھوؤں تو زیادہ پاک نہیں ہوتا، جتنا ہونا تھا ہو گیا۔ وہ اور بات ہے کہ بعضوں کو وسوسہ، اور یہ بھی ایک بیماری ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر دین نے بتایا کہ یہ کپڑا آپ کا ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کہیں میرا دل نہیں مانتا، تو معلوم ہوا کہ آپ کا دل نہیں، شیطان کا دل نہیں مان رہا ہے۔ شیطان کا ایک کام وسوسہ ہے، میں عرض کروں، اور اگر اس کام میں روایت ہے، میں نے عرض کیا تھا کل بھی، جو باتیں پیش کرتا ہوں روایت کے پس منظر میں پیش کرتا ہوں۔ بسا اوقات وقت نہیں ہوتا کہ روایت پڑھوں، لیکن جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے پاس روایت موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ شیطان کی بات جتنی مانو گے اتنا منوائے گا۔ اگر آپ کو ایک مرتبہ میں یہ کپڑا آپ کا پاک ہو جاتا ہے، آپ کا دل نہیں مانتا، یہ وسوسہ ہے۔ اب اگر اس عمل کو آپ نے کنٹینیو کیا تو شیطان آپ پر دھیرے دھیرے حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزرا، کہیں پر میرا بدن ٹچ ہوا، مجھے دین نے بتایا کہ جب تک یقین نہ ہو وہ پاک ہے، اب آپ کو نہیں پھر بھی جو ہے نجس ہے۔ یہ مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں نہیں رکنا چاہتا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ اگر یہ میرا ہاتھ نجس ہوا، دھو لیا، پاک ہو گیا، اب کئی مرتبہ دھوؤں گا تو اس میں کچھ چینجنگ آنے والی نہیں ہے، پاک ہو گیا تو ہو گیا۔ آپ 100 مرتبہ بھی دھو لو گے تو یہ پاکی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے وجود کا یہ حال نہیں ہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہاں پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے، یعنی خلوص کا مرحلہ جو ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں میں اب پاک ہو گیا، کہتے نہیں، اس پر آپ کو برابر کام کرنا پڑے گا۔ یعنی جتنا آپ اپنے وجود کو خدا کے لیے خالص کرتے جاؤ گے، یہ مرحلہ آپ کو ہاتھ کی پاکیزگی کی طرح نہیں ہے، بلکہ دل کی پاکیزگی الگ ہے، ہاتھ کی پاکیزگی الگ ہے۔ ہاتھ ایک مرتبہ دھویا پاک ہو گیا، لیکن دل پر برابر یہ پاکیزگی بڑھتی جانا چاہیے، اور خلوص کے مرحلے طے ہوتے جانے چاہیے۔ اور اس پر بھی قرآن نے کہا ہے، کچھ لوگ
مخلص ہوتے ہیں، کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں۔ مخلص جو پاک کرنے کی کوشش اپنے آپ کو جاری رکھتے ہیں، مخلص وہ جو کہ پاک ہو گئے۔ وہ جو پاک ہو گئے وہ انبیاء ہیں یا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں ان تک نہیں جا سکتا، لیکن ہم جیسے لوگوں کے اوپر ہر لمحہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ بہرکیف عرض یہ کرنا تھا کہ ایک ذمہ داری عصر غیبت میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، یعنی اپنے وجود میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور روایت موجود ہے بالاخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین۔ اگر مومنین کا درجہ دیکھنا چاہتے ہو، آپ نے درجہ مومن تو سنا ہے نا، جناب سلمان کا وہ درجہ، جناب ابوذر کا یہ درجے تو ہمارے ہاں ممبروں سے پڑھے جاتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ مرتبہ مومنین کیسے بڑھتا ہے، کوئی 7ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر، کوئی 10ویں درجے پر۔ یہ درجات ایمان اخلاص کی بنیاد پہ بڑھتے ہیں، جس کا خلوص جتنا زیادہ اس کا درجہ ایمان اتنا بڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس ایمان اگر طے کرنا ہو کہ کون ایمان کا کون سا رینک رکھتا ہے، تو دیکھو کہ اخلاص کس مرحلے تک اس کے وجود میں ہے۔ یہ وہ ذمہ داری تھی، عرض کیا، جو ہمیں اور آپ کو عصر غیبت میں انجام دینا۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جب معرکہ ہوتا ہے نا، دیکھیں جب تک کوئی معرکہ نہیں ہوا، یعنی آپ معرکہ کربلا کو دیکھ لیجئے، جب تک یہ معرکہ کربلا رونما نہیں ہوا تھا، کتنی تعداد تھی؟ آپ اندازہ لگائیے۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کیا جناب مسلم ابن عقیل کی، 12,000 خط آئے کوفے سے مولا امام حسین کے لیے، چونکہ ابھی معرکہ ہوا نہیں تھا، ابھی کربلا رونما نہیں ہوئی تھی، تو تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب معرکہ کربلا ہوا تو حق کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 72۔ یعنی معرکہ ہونے سے پہلے کی آوازیں اور ہوتی ہیں، معرکہ جب رونما ہو جائے تو نعرے اور ہوتے ہیں۔ اخلاص عصر غیبت میں اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام وقت کے ساتھ ثابت قدم فقط وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو مخلص ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں۔ ریاکار کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ چلو نام ہو جائے گا، چلو لوگ پہچان جائیں گے، لیکن جب اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں تو مر جاؤں گا، میری دنیا برباد ہو جائے گی، تو اب جو ریاکار ہوتا ہے وہ امام وقت کے ساتھ رکتا نہیں ہے۔ لیکن مخلصین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں امام وقت کہتا ہے چلے جاؤ تو یہ جاتے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا اگر وقت کے امام کی نصرت کرنا ہے تو اخلاص ضروری ہے، اور یہ کنڈیشن میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کنڈیشن امام حسین نے رکھی۔ جب آپ مکے سے نکلنے لگے، کئی مرتبہ میں نے اس جملے کو آپ کی خدمت میں اس عشرہ مجالس میں دہرایا کہ مولا جب مکے سے نکلنے لگے تو کنڈیشن یہ نہیں رکھی جس کے پاس تلوار زیادہ ہو وہ ہمارے ساتھ آئے، جس کے پاس گھوڑا بہت زیادہ ہو وہ ہمارے پاس آئے، پیسہ اگر بہت زیادہ ہے تو ساتھ چلے، بہت لوگ اس کے خاندان میں مجمع اگر زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ آئے۔ ایسی کوئی بھی کنڈیشن حضرت نے نہیں رکھی۔ حضرت نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر میرے ساتھ کربلا کا سفر طے کرنا ہے تو ایک کنڈیشن ہے، من کانا باذلاً
فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں اپنا خون جگر بہا سکتا ہو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یعنی پہلے ہی مرحلے میں حضرت نے واضح کر دیا کربلا ریاکاروں کی جگہ نہیں ہے، کربلا مخلصین کی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال، کہ اگر کربلا آنا ہے تو مخلص بن کر آؤ۔ اور واقعاً جو لوگ آئے تھے وہ اخلاص کے کس درجے پر تھے، کبھی آپ اسے غور کریے۔ عموماً مصائب میں جملات پڑھے جاتے ہیں، لیکن اصحاب سید الشہداء کے فضائل یہ ہیں، حضرت نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ اگر شرم آتی ہے تو ہمارے گھرانے کے کسی فرد کو لے جاؤ، اور تم رہو چاہے نہ رہو، یہ لوگ میرا خون بہا دیں گے۔ یعنی ساری چیزیں حضرت نے واضح کر دی، جنت ملے گی۔ اب حضرت نے جھوٹا وعدہ تو نہیں کیا نا، اگر مولا فرما دیں کہ جنت ملے گی تو طے ہے کہ ملے گی، لیکن اس کے باوجود اصحاب سید الشہداء میں سے کسی کا نہ جانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ نہ جنت کی لالچ میں آئے تھے نہ جہنم کے خوف سے آئے تھے، یہ اخلاص کے ساتھ آئے تھے۔ جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والو۔ تو جو فرما رہے ہیں جہاں اخلاص ہو وہاں خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ دوں کہ شہدائے کربلا نے اپنے مولا امام علی علیہ السلام سے یہ چیز سیکھی تھی، جہاں مولا نے فرمایا ما عبدتک خوفا من النار ولا طمعا فی الجنہ، اے میرے اللہ میں نے تیری عبادت نہ جہنم کے ڈر سے کیا نہ جنت کی لالچ میں کیا، ولیکن وجدتک للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھے لائق عبادت جانا تو تیری عبادت کیا۔ اس جملے کو مولا نے فرمایا تھا، شہدائے کربلا نے فرمایا کہ ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، ہم اسی علی کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم حسین کے ساتھ جو آئے ہیں نہ جنت کی لالچ میں آئے نہ جہنم کے خوف سے آئے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نصرت حسین ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو ادا کرنے آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس یہ پہلا مرحلہ جہاں دل کی طہارت ضروری ہے عصر غیبت میں۔ اخلاص کا اگر آپ شارٹ کریے نا تو یعنی دل کی طہارت، وجود قلب کی طہارت، یہ پہلا مرحلہ آپ کو عصر غیبت میں طے کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری جو آپ کی خدمت میں مجھے آج عصر غیبت کی ذکر کرنا ہے، جس سے آج ہمارا معاشرہ غافل ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، اس دوسری ذمہ داری کا نام ہے لقمہ حلال۔ عصر غیبت میں سب سے اہم ذمہ داری کا نام اخلاص کے بعد لقمہ حلال، پاک غذا، حلال کھانا۔ توجہ فرمائیں، میں اپنی جانب سے نہیں ابھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ عصر غیبت کی آپ کی ذمہ داری ہے، لقمہ حلال۔ اے میرے دوستو، اے میرے جوانوں، اے میرے بھائیوں جو ہماری آواز کو ہر جگہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، جان لو اگر وقت کے امام کی نصرت کا جذبہ تمہارے وجود میں موجزن ہے تو اگر تم نے اپنی غذا اور اپنے کھانے کی جانب دھیان نہیں دیا تو کل یہی لقمہ حرام تمہارے پیروں کی زنجیر بن جائے گا اور تم وقت کے امام کی نصرت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ لقمہ حلال بہت اہم مرحلہ ہے۔ میں بھی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں زمان آخر میں بڑی سخت ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض حالات ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ملنا آج کل مشکل ہے، توجہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز آج کل نہیں مل رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں زمان آخر میں دو چیزیں بڑی مشکل سے ملیں گی۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں آخری زمانے میں بہت مشکل سے ملیں گی۔ اقلو ما یکونو فی آخر الزمان، آخر الزمان میں دو چیزوں کا ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اخن یوسک بہی و درہم حلال، عجیب مرحلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دو چیزوں کا ملنا آخر الزمان میں بڑا مشکل ہے۔ ایک ایسا بھائی جس پر بھروسہ کر سکتے ہو، دوست، ایسا دوست جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو۔ اب یہیں پر شاید میں گزارش کروں اپنے جوانوں سے کہ اگر تمہیں ایسا معتمد بادین دیندار دوست ملا ہے تو اسے ہاتھ سے جانے نہ دو، چونکہ یہ مشکل کام ہے اس زمانے میں۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں تھوڑی تھوڑی باتوں پر تعلقات ہم ختم کر لیتے ہیں، جبکہ ان تعلقات کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے شیطان ہے، اس نے اپنا کام کیا۔ کبھی ہمارے ہاں دو بچوں، دو جوانوں کی دوستی ہے، کسی ایک بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے۔ اب جو ناراض ہوئے، ان دوریوں کو جلدی ختم کرو، جتنا ٹائم گزرے گا فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ مت سوچنا میں کیوں پہلے بات کروں، اس نے بات بند کیا تھا، میں کیوں ایسا کروں۔ نہیں 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 نہیں، آپ کے لیے وہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک دوست ایک قیمتی دولت ہے تمہارے پاس، خاص کر آخر الزمان میں۔ پیغمبر فرماتے اخن یوسک بہی، ایسا بھائی، بھائی سے مراد یہاں پر دوست ہے، بھائی دوست جس پر تم اعتماد کر سکتے ہو، بھروسہ کر سکتے ہو۔ یہ پہلی وہ چیز ہے جس کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ وَدِرْہَمٌ مِّنْ حلال، دوسری چیز جس کا ملنا آخر الزمان میں بہت مشکل ہے، وہ پاک مال، وہ پاک غذا، وہ پاک مال اس آخر الزمان میں ملنا مشکل ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سوچے ناممکن ہے، ناممکن الگ چیز ہوتی ہے، مشکل الگ چیز ہوتی ہے۔ اور جب کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تبھی اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ افضل الاعمال احمدها، اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہوتا ہے؟ جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تبھی روایت کہتی کہ اگر کوئی انسان رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ مجاہد کی طرح ہے۔ یہ کیوں کہا روایات نے؟ چونکہ آخر الزمان میں رزق حلال ملنا مشکل ہے، لیکن یہ اتنا یاد رکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تھوڑا سے آپ وہاں پر استقامت دکھاؤ، ڈٹو، ایسا نہ ہو تھوڑا سے مشکل آئی میں حرام کی جانب کیا ہے بڑھ گیا۔ ہم تو انتظار نہیں کرتے نا، خدا رازق ہے، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لیا ہے۔ تم صبر کرتے خدا تمہیں رزق حلال دیتا، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ نہیں، قرآن کی آیت ہے نا، من یتق اللہ، جو تقوی الہی اختیار کرے گا اب مشکل سے خدا اس کو نکالے گا۔ یعنی وہ جس مشکل میں پھنسا ہوگا اس مشکل سے رہائی کا سبب کون کا بنائے گا؟ خدا بنائے گا۔ آپ مشکل میں رکتے ہی نہیں۔ تھوڑا سے مشکل آئی، تھوڑا سے پریشانی آئی، ہم کہتے اب اس کے علاوہ چانس نہیں، چلو دو جھوٹ بولتے ہیں، لاتے ہیں پیسہ، کون اتنا جو ہے اپنا رکے گا اور کیا نام ہے ریکویسٹ کرے گا۔ نہیں نہیں، یہاں پر آپ کو صبر کرنے کی ضرورت تھی، استقامت دکھانے کی ضرورت تھی، وگرنہ یاد رکھیے گا اگر یہ رزق حلال، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کے سر پر
آپ کے بچوں کی نسبت فقط اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے اچھا ایجوکیشن دے دیا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اچھے گھر میں رکھ دیا، آپ کی ذمہ داری تمام ہو گئی؟ نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ایک باپ کی ذمہ داری اپنے گھر میں یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پاک غذا کھلائے۔ ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، جو نجس غذا یعنی مال حرام کھلایا جاتا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اور اس ایفیکٹ کی وجہ سے وہ انسان ناصر امام نہیں بن سکتا۔ معلوم ہے یہ پاک غذا کس قدر اہم ہے، اور شیطان بھی پورا کاروبار یہی کرتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، شیطان بھی آپ کے مال کو نجس کرنے کی ساری کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے غذائے پاک یعنی کھانا اگر پاک ہو تو انسان کے وجود میں نورانیت لے آتا ہے، اور جس کا وجود نورانی ہو جاتا ہے وہ میری بات نہیں مانتا، میری بات وہی مانتا ہے جس کے وجود میں اندھیرا ہو۔ لہذا شیطان ہر ممکن کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو حلال غذا سے دور کرے۔ اب اس کے سسٹم ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کو مثلا طرح طرح کی بات سمجھاتا ہے، ارے مارکیٹ میں سب تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں بولوں گا تو کیسے چلے گا، ارے آج کل یہی چلا ہے کیا کیا جائے۔ نہیں، یہ شیطان کے ورغلے ہیں، وہ اثرات آپ کی زندگی پر کہاں ہوں گے؟ معلوم ہے بہت سے سخت اثرات ہیں، 5 اثر ہیں جو روایت میں بیان کیا کہ میں بھی آپ کو بیان کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایات کو دیکھ لیجئے، آیات قرآنیہ کو دیکھ لیجئے، سب کے سب ہمیں کس جانب متوجہ کراتے ہیں؟ رزقاً حلالاً طیبا، رزق حلال پاک ہونا چاہیے۔ آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو تینوں آیتوں میں 3 گروہ سے خطاب، ایک مرتبہ تمام لوگوں کو کہا گیا کہ رزق طیب کھاؤ، ایک مرتبہ مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم رزق حلال کھاؤ، ایک مرتبہ انبیاء کو یا ایھا الرسول اپنے پیغمبروں کو بھی خدا نے کیا حکم دیا؟ کلو طیبہ، پاک غذا کھانا۔ پس مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر معراج پر گئے نا تو پیغمبر نے ایک گروہ کو دیکھا، چونکہ معراج کی احادیث میں بڑے مرحلے ہیں جو ہم آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر فرماتے جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے انسانوں کا جن کے سامنے اچھا گوشت یعنی پاک گوشت رکھا ہوا تھا، اور ایک طرف گوشت رکھا ہوا تھا کون سا؟ پاک اور نجس مکس۔ میں نے دیکھا کہ یہ گروہ وہ پاک گوشت چھوڑ کر وہ نجس اور حلال جو مکس تھا اس کو کھا رہا تھا۔ پیغمبر نے جناب جبرائیل سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رزق حلال چھوڑ کر رزق حرام کی جانب بڑھتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جو رزق حلال چھوڑ کر رزق حرام کی جانب جاتے تھے؟ تو یہاں پر بھی ان کی غذا یہ مخلوط اور مکس ہے۔ یہ پیغام تھا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ اگر آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہو تو مشکل تو ہوگی، لیکن یاد رکھنا وہ ایک لقمہ جو حلال تمہارے شکم میں جائے گا وہ تمہارے دل کو منور کرے گا، اور جب دل منور ہو جاتا ہے تو انسان نور کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جب نور کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے وقت کے امام کو ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ پس مسئلہ بہت اہم ہے میرے دوستو عزیزو کہ غیبت کے زمانے میں اس جانب دھیان نہیں دیا جاتا۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہوا، ہم لوگ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے 10 دعائیں 15 دعائیں بڑھا کے پڑھ لیں گے چلے گا، نہیں، یہ 10-15 دعائیں بڑھا کر تو کچھ حل ہونے والا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر میرے وجود میں اندھیرا آ چکا ہے تو ان دعاؤں کا بھی اثر مجھ پر ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اجالے میں لے کر آؤں
توجہ فرما رہے ہیں، اجالے میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رزق کی جانب دیکھو۔ قرآن ایک جملہ کہتا ہے، شاید یہ پیغام میں آپ سب کی خدمت میں پہنچو۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنی غذا کی جانب نگاہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں تو دیکھیں کہ کیا بنا ہے، یہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی جانب دیکھے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو سب سے پہلی چیز جو تمہارے دماغ میں آنی چاہیے، یہ غذا جو میرے سامنے رکھی ہے یہ رزق حلال طیب ہے یا رزق حلال طیب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب مدرسے سے پڑھ کر گئے۔ ہوتا ہے شروع میں جب آدمی مدرسے سے پڑھ کر جاتا ہے تو والد نے ان کے سوال کیا، بیٹا آپ مدرسے سے پڑھ کر آئے ہو، اچھا یہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا کیا ہیں، یعنی کھانے کے آداب کیا کیا ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ کھانا کا ادب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لو، پھر بسم اللہ کہو، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاؤ، چبا کے کھاؤ، دوسرے کے لقمے کی جانب نگاہ مت کرو۔ انہوں نے سارے آداب کھانے کے بتائے۔ اس والد نے کہا میرے لال، کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا ادب جو دسترخوان کا ہے وہ یہ کہ میری پوری کوشش ہو کہ یہ کھانا جو میں اپنے گھر تک لا رہا ہوں یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ ہم سلام کریں ان ماں باپ کو جو اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں۔ اگر ایک کھانے میں زہر ملا ہوا ہو، میرا بچہ 1000 مرتبہ ضد کرے کہ نہیں یہ کھانا مجھے کھانا ہے، اور مجھے یقین ہو جائے کہ اس کھانے میں زہر ہے یا اس کھانے میں کوئی ایسی چیز ہے جو میرے بچے کو نقصان کر جائے گی، تو میں یہ سوچوں گا کہ چلو تھوڑی دیر بھوکا رہ جائے چلے گا، لیکن یہ زہر آلودہ کھانا اسے میں نہیں دوں گا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ کھانا اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہا تھا تو آپ نے یہ کھانا نہیں دیا۔ وہ کھانا جو مال حرام سے آیا تھا وہ اس کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ کھانا آپ نے کیسے دے دیا؟ ایک سوال ہے، وہ کھانا آپ نے اس بچے کے حوالے کیسے کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے، الفت نہیں کرتے۔ چونکہ اگر توجہ فرمائیے گا، اگر یہ جو کھانا کھا رہا ہے حرام کا، اس کھانے سے اس کا جسم ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے، لیکن کہاں مشکل پیش آئے گی؟ روح میں مشکل پیش آئے گی، دل میں مشکل پیش آئے گی۔ اور اگر دل میں مشکل پیش آ جائے، روح میں مشکل پیش آ جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ وقت کے امام کی آواز نہیں سن پاتا، پھر وہ وقت کے امام کے۔ اور ہم سب الحمدللہ یہ جذبہ رکھتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ وَجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ، ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں اے میرے اللہ ہمیں حضرت کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے جسے انصار مہدی میں قرار دینا ہے اس کی غذا کی جانب کیوں دھیان نہیں؟ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں، شاید یہ روایت خدیہ ہو، جہاں پر پیغمبر نے غذائے حرام کے 5 اثرات بتائے ہیں، اور یہ سب کے سب امام زمان کی نصرت میں ضروری تھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من اکل الحرام، اے علی جو حرام کھاتا ہے اس کے اوپر 5 مصیبتیں آتی ہیں۔ اور 5 مصیبتوں سے پہلے ایک مصیبت میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے بڑی مصیبت معلوم ہے مال حرام کی کیا ہے؟ محبت علی چلی جاتی۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ محبت۔ یہ آپ کو لگتا ہے نا یہ اوپر اوپر والی محبت ہے، یہ محبت جو ہے چلی جاتی۔ آپ دیکھ لو، میں نے یہ واقعہ ابو الاسود دوئلی کا آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، اس زاویے سے کہ جب مولا نے انہیں ہٹایا تھا، یہی ابو الاسود دوئلی کی بیٹی نے جب اس شہد کو چکھا،
جو شہد امیر شام نے بھیجا تھا تو آ کر کہا میری لاڈلی یہ شہد تھوک دو. کہا بابا کیوں؟ کہا اس امیر شام نے یہ شہد جو تمہارے لیے بھیجا ہے اس شہد کی مٹھاس کے ذریعے وہ تمہارے دل سے محبت علی کی مٹھاس کو نکالنا چاہتا ہے. بچی نے تھوک دیا اور پھر ابو الاسود دوئلی نے ایک تاریخی جملہ کہا میری بچی جب تم اس دنیا میں نہیں آئی تھی تب سے مجھے تمہاری فکر تھی. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ابھی تمہارا نطفہ منعقد نہیں ہوا تھا، وہاں سے میں نے سوچا تھا کہ میری اولاد کی غذا پاک ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس توجہ فرما رہے ہیں یہاں پر پیغمبر یا علی من اکل الحرام، جو حرام کھاتا ہے 5 مصیبتیں 5 مشکلیں. اور یہ مصیبت آپ دیکھیے گا یہ سب مصیبتیں اگر آ گئی تو میں نصرت امام نہیں کر سکتا. پہلی مصیبت مال حرام کی کیا ہے معلوم ہے؟ ماتا قلبہ. میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یا علی من اکل الحرام، اے علی جو حرام کھاتا ہے ماتا قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا مردہ ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے انصاف سے بتاؤ مردہ دل میں امام زمان ہوتے ہیں یا شیطان ہوتا ہے؟ مردہ دل میں امام زمان کی جگہ نہیں ہے، مردہ دل شیطان کی جگہ ہے. دل اگر موت ہو جائے، دل مر جائے آپ بات ختم ہو گئی. مردہ دلوں کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ. دل مر جائے تو قرآن آپ کو انسان نہیں مانتا. قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل جو سمجھتے نہیں ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انعام ہے، جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. پس دل کا مرنا یاد رکھیے گا، دل کا مرنا یعنی آپ کی حس ختم ہو جائے گی. اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مردہ دلوں کو فرق نہیں پڑتا کہ حسین ابن علی مدینے سے نکل رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے حسین نکلیں یا رہیں، یہ تو اپنی دنیا میں مشغول ہیں. امام انہیں بار بار آواز دیتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن مردہ دلوں کے کانوں میں آواز نہیں ٹکراتی ہے. اب تو سمجھو مردہ اگر دل ہو جائیں تو وقت کا امام بلاتا ہے، انسان جاتا نہیں ہے. اب اگر ہمارے دل زندہ ہوں گے تو جب وہ آئیں گے آواز دیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، تو یہ آواز انہی کانوں میں جائے گی تو سب کے کانوں میں، لیکن اثر وہی دکھائیں گے جن کا دل زندہ ہو. اب سمجھ میں آیا یہ مال حرام کیا کرتا ہے؟ دل مردہ کر دیتا ہے تاکہ نصرت امام کے لیے اٹھ نہ پاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد وال. دل مردہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو روزے. اور یہ مجلسیں جو ہوتی اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان دلوں کو مردہ نہ ہونے دیا جائے. مجلسوں کا کام کیا ہے؟ دلوں کو زندہ کرنا انہی بیانات کے ذریعے کہ تمہارے دل زندہ ہو. میں نے وہ روایت پڑھا تھا نا، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو ہماری ایسی مجلسوں میں آتا ہے جہاں ہماری باتوں کو بتایا جاتا ہے تو جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس کا دل مردہ نہیں ہوتا. یعنی جب تمام عالم کا دل مردہ ہو جائے گا اس وقت بھی ایک حسینی کا دل زندہ ہوگا، اور جب حسینی کا دل زندہ ہوگا تو امام وقت کی آواز کو سنے گا.
تو جو فرما رہے ہیں پس دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے، دل مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، دل مر جاتا۔ اب یہ اس کو تعبیر کی ہماری روایات میں، مولا نے خود فرمایا یہ چلتی پھرتی لاشیں، یہ چلتی پھرتی لاشوں کا معنی کیا ہے؟ لاش ہے تو چل کیوں رہی ہے؟ وہ انہی مردہ دلوں کی جانب امام علی فرما رہے ہیں، یہ جنہیں دیکھ رہے ہو کہ دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ آپ مجھے انصاف سے تو بتاؤ نا، اگر کوئی زندہ ہو اسے زہرا بلائے وہ نہ آئے، اگر کوئی زندہ ہو اسے علی بلائیں وہ نہ آئے، اگر کوئی زندہ ہو اسے حسن مجتبیٰ بلائیں وہ نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ دلوں کو مردہ کر دیا جائے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو علی تنہا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، پھر کسی علی کو تنہا مت ہونے دیجیے گا۔ یہ پہلا اثر مال حرام کا ہے، دل کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ دوسرا اثر معلوم ہے کیا ہے؟ وَخَرُقَ دِينُهُ، دوسرا اثر مال حرام کا، دین پرانا ہو جاتا ہے۔ دین پرانا ہو جاتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کو دین کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں سے آپ کہیے نا ارے یہ دین کا، کہ چھوڑو بھائی، 1400 سال پرانی بات، وہ دین ہمارے کون سا کام آنے والا، آج کی بات کرو۔ آپ دیکھ لیجئے سماج و معاشرے میں کبھی آپ باتیں کریے، بعض کہتے زبردستی کا آپ لوگ لگا رکھے ہو، وہ 1400 سال پہلے ایک چیز آئی تھی، آپ اسی کو لے کر ڈھو رہے ہو۔ آپ دیکھنا جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے نا جہاں دین افسانہ بن جائے، تو دیکھنا مال حرام کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیجئے انسان دین کو بیچتا ہے مال حرام کے آنے کے بعد، دین کا بازار گرم ہوتا ہے، دین بیچا جاتا ہے، دین خریدے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمت کس کی لگتی ہے معلوم ہے؟ دین کی۔ دین کی مارکیٹ ہے، دین بکتا ہے، لیکن کون لوگ بیچتے ہیں؟ جو مال حرام کھاتے ہیں۔ آپ نے بعض واقعات سن رکھے ہیں، ایک شخص ہے نا مہدی عباسی کے دور میں، شریک ابن عبداللہ نخعی، کیا نام ہے اس کا؟ شریک ابن عبداللہ نخعی، اسے مہدی عباسی نے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ یہ پورا واقعہ آپ سنیں، میں فقط آپ کو وہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ میسج آپ کی خدمت میں دے دوں۔ کہا کہ دیکھو تمہیں میرے 3 کام میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ ایک یہ کہ میرے حکومت میں آپ قاضی القضات بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ، بڑا عہدہ ہے۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے تو آپ میرے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو، اور اگر وہ بھی نہیں منظور ہے تو کم از کم میرے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ یہ بیچارے سوچے کہ ٹھیک ہے قاضی القضات بنوں گا تو اس کے ظلم میں شریک ہو جاؤں گا، اس کے بچوں کو پڑھاؤں گا تو کل وہ بھی بادشاہ بنیں گے، ظالم بنیں گے تو میں بھی شریک رہوں گا۔ کہ یہ آسان کام ہے، ایک مرتبہ کھانا کھانے میں کیا جاتا ہے؟ کہ دسترخوان بچھا بیٹھ گئے، جیسے ہی یہ لقمہ حرام شکم کے اندر گیا نا، کہا کہ وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا قاضی القضات بننے کے لیے، وہ بھی منظور ہے، اور آپ کے بچوں کو پڑھا بھی دوں گا۔ تو جو فرما رہے یہ مال حرام ہے۔ خرقہ دینہ، دین کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا، دین کی بات ختم ہو گئی۔ اب تک بہت بڑے دیدار تھے، ختم۔ ملتا ہے روایت میں، خود اسی واقعے کو آخر میں ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا، ملتا ہے ایک مرتبہ جب یہ ان کے ایک سیلری معین ہو گئی نا، آپ کو اتنا وظیفہ ملے گا، یہ بیچارے اپنی سیلری لینے آئے نا، تو ایک مرتبہ وہ جو بانٹتا تھا سیلری، اس نے ان کو آدھا پیسہ دیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی پورا کہاں ہے؟ کہا کہ بعد میں لینا۔ کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ تو اس نے کہا ایسا مانگ رہے ہو جیسے کچھ دیا ہے تم نے ہم کو، ہم لوگ تو دے رہے ہیں تم کو، ایسے تم نے کچھ بیچا ہے کیا اس کے بدلے پیسہ مانگ رہے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، واللہ بعت دینی، قسم خدا کی میں نے اپنا دین تمہیں بیچا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلم۔ اس سے بڑا کوئی قیمت لگاؤ گے؟ میں نے اپنا دین تمہیں بیچ دیا۔ پس کہنے کا مطلب خرق دینہ، دوسرا اثر مال حرام کا کیا ہے؟ دین ختم۔ اب آپ اس کو دیکھیے عصر غیبت سے ملا کر دیکھیے گا، عصر غیبت میں دل زندہ ہو، دین زندہ ہو۔ تیسرا اثر معلوم ہے کیا مال حرام کا؟ ضعف یقینہ،
انسان کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ آج میں اپنی بات کروں، قیامت پر کتنا یقین رہ گیا مجھے نہیں پتا۔ مانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو، واقعاً یقین ہو کہ قیامت آنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ کسی کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ کروں گا اس کا حساب دینا پڑے گا؟ سب یہ بات دہرائی جاتی، دیکھیں میں تکلف کرنے کا عادی ہوں، دہراتا میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، لیکن کتنا، چونکہ اگر یقین ہونا، مجھے اگر یقین ہو جائے کہ میں اس مسجد کے باہر نکلوں گا تو بارش ہوگی، یہ یقین اگر ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ پہلے سے انتظام کروں گا کہ کوئی چھاتا وغیرہ مل جائے تو اچھا ہو جائے۔ لیکن اگر مجھے یقین نہیں ہے تو نکل جاؤں گا۔ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ جو بھی انجام دے رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اعمال تو بتاتے ہیں، یقین نہیں۔ جس کو یقین آ گیا، میں نے روایت دیکھا کہ ایک اعرابی شخص آتا ہے پیغمبر کے حضور میں، کہتا ہے یا رسول اللہ قرآن کی تعلیم دے دیجئے۔ پیغمبر نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو تھوڑا قرآن پڑھاؤ۔ وہ لے گیا، سورہ زلزال جو ہے پڑھانا شروع کیا۔ اس آیت پہ جب پہنچے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس نے کہا بہت ہو گیا۔ کہا اور آگے تو پڑھو، کہا نہیں بس اتنا ہو گیا۔ پیغمبر کے پاس یہ صاحب آئے، پیغمبر نے کہا کیا ہوا اتنی جلدی ختم ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ آج ایسا اسٹوڈنٹ آیا تھا کہ بڑا کم حوصلہ تھا، اس نے کہا بس یہی آیت بہت ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا دعوہ فإنہ رجع فقیہا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ کچھ لے کر نہیں گیا، وہ آیا تھا تو جاہل تھا، لوٹا ہے تو فقیہ بن کر لوٹا ہے، کیونکہ تمامی چیز تو وہ سمجھ گیا نا کہ جو کچھ کروں گا چاہے نیکی ہو اسے بھی دیکھوں گا اور چاہے برائی ہو تو اس کی بھی سزا ملے گی، یہی تو ہے۔ اسی بات پر میں یقین کر لوں۔ دیکھیں اگر اسی ایک بات پر مجھے یقین آ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں، تو پھر میں کسی سے ڈیمانڈ نہیں رکھوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے برا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، یہ اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے، معلوم ہے کہ یقین کم ہوا ہے، قیامت پہ یقین کم ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھو، 1200 سے زیادہ آیات قرآن کریم میں وہ ہیں جو آپ کو موت یاد دلاتی ہیں، معاد یاد دلاتی ہیں، آپ سے یہ بتایا جاتا ہے حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ یہ در حقیقت قرآن آپ کی اور میری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں قیامت پر تمہارا اعتقاد کمزور نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مال حرام میرے شکم میں گیا ہے، ضعف یقینہ، یقین ختم ہو رہا ہے۔ یقین کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ اور یقین اگر ختم ہو جائے تو بات ختم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر رہوں گا تو میں بہت بڑے مقام پر جاؤں گا؟ اگر یہ یقین ہوتا تو ہمارے سماج میں ماں باپ کیوں مظلوم ہوتے؟ آج کس کو یقین ہے؟ میں بات اس مرحلے کی کروں، زبانی باتیں نہیں، کس کو یقین ہے کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا تو میری عمر بڑھے گی؟ اگر ایسا ہے، یقین ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کرتے؟ کس کو یقین ہے کہ اگر ایک مومن بھائی کے لیے میں اپنے گھر سے اس کی مدد کو نکلتا ہوں تو 70 حج سے زیادہ کا ثواب ہے؟ یہ یقین، ہمارا دین کمزور ہوتا جا رہا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ مال حرام۔ اور پیغمبر نے فرمایا من اکل مال الحرام، جو مال حرام کھاتا ہے، ضعف یقینہ، اس کا یقین کم ہو جاتا ہے۔ چوتھا اثر معلوم ہے، قلت عبادتہ، اس کی عبادت کم ہو جاتی۔ مال حرام کا ایک ایفیکٹ جو آپ کی زندگی پہ پڑتا ہے، وہ آپ کی عبادتیں کیا ہو گئیں؟ کم ہو گئیں۔ یہ عبادتیں آٹومیٹک کم ہو گئی۔ ایک زمانے تک میں زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، ایک زمانے تک میں نوافل پڑھتا تھا، اب پتہ چلا یومیہ نماز بھی جو ہے آخری ٹائم پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں ادھر گئی کہ ادھر گئی۔ 90 منٹ میں جو آخری گول ہے وہاں پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں وقت میں تھی یا وقت کے باہر نکل گئی۔ یہ کہاں سے ہوا؟ مال حرام نے مجھے پہنچایا ہے۔ چیک کرو اپنے اموال کو، چیک کرو اپنی رزق کو۔ جب تمہیں دین اور دینی امور میں دلچسپی کم ہونے لگے، جس طرح ہمارے جسم کی بیماریوں کی علامت ہوتی ہے نا، اگر کسی کا بدن گرم ہو تو کیا کہتا ہے؟ بخار ہے۔
اگر کسی کے بدن میں درد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بخار ہے، یہ ہو تو یہ علامتی نشانیاں۔ اسی طرح جب دین میں دلچسپی کم ہونا تو ایک چیک کرو اپنے مال کو کہ کہیں اس مال میں کوئی مشکل تو نہیں آ رہی ہے۔ قلت عبادت ہو، پانچویں چیز مال حرام کے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ پانچواں اثر وحجبا دعوت ہو۔ اب یہ انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، دعا کرتا ہے دعا پوری نہیں ہوتی۔ ایک شخص سے پیغمبر کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا پوری نہیں ہوتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و مکسبک۔ پیغمبر نے فوراً میری طرح تعویذ بنا کر اسے نہیں دیا، پیغمبر نے فرمایا پہلے دیکھو تمہارا کھانا کیا ہے، تمہاری تجارت کی جگہ کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر جوان آئیں اور کہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ایسا نہ کہہ دیں کہ نہیں تمہارے چچا نے کچھ کر دیا ہوگا اور تمہارے انہوں نے کچھ کر دیا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے فانظر الی طعامک، جو کھاتے ہو دیکھو کیا کھا رہے ہو، مکسبک جہاں سے پیسہ لا رہے ہو اس جگہ کو چیک کرو، کیونکہ اگر وہ خراب ہوا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس میرے دوستو عزیزو، اس سے زیادہ میں آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، لیکن کہنے کا مطلب اگر آپ عصر غیبت کو ملائیے، اب میں اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرا مال اگر حلال ہو۔ اب میں آخری بات کہوں اور مصائب پر آ جاؤں۔ آج اگر مولا ظہور کر جائیں تو ہم میں سے کس کا دسترخوان اتنا پاک ہے وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو کہہ دے مولا آئیے تشریف لائیے کھانا آپ کی خدمت میں پیش۔ اتنی غذا تمہاری پاک ہونی چاہیے کہ حضرت آ جائیں تو تم کہہ سکو کہ مولا تشریف رکھیے کھانا تناول فرمائیے۔ یہ ہے ہمارے مرحلہ، اس مرحلے تک پہنچے نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انتظار کے مراحل طے نہیں ہوئے۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جس ذات کا آج ذکر ہے نا اس ذات کے فضائل اگر حیات رہی تو میں کبھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ وہ ذات کس قدر فضیلت کے درجے پر فائز تھی کہ جسے حسین منی و انا من الحسین کا مصداق حسین کہتا ہے اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ شہزادے علی اکبر کے کبھی فضائل پڑھیے آپ، کبھی دیکھیے اگر میں کسی کے بارے میں کہوں تو میں نہیں جانتا، حسین خود پیغمبر کے بقول من الحسین ہیں، اور وہ حسین اگر شہزادے علی اکبر کے بارے میں کہیں کہ خلق اور خلق میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ شبیہ ہے، اور پیغمبر کے لیے کیا کہا قرآن نے انکا لعلی خلق عظیم، پیغمبر خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حسین شہزادے علی اکبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اشبہ الناس خلقا و خلقا۔ مرحلہ سمجھو عظمت شہزادے علی اکبر کا۔ یہ ہے وہ ذات جسے امام معصوم کہے کہ سب سے زیادہ رسول اکرم سے شباہت یہ ذات رکھتی۔ آئیں ہمارے جوان، ہمارے بزرگ شہزادے علی اکبر کی سیرت کو دیکھیں، کون سی یہ ذات ہے جسے امام وقت خلقن و خلقن اشبہ الناس برسولک کہہ رہی ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جو اپنے بابا سے اس طرح کہتی ہے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو لا نبالی، تو ہمیں کیا پرواہ کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت تک چلے جائیں۔ ارباب عزا آج اسی اکبر کا ذکر کرنا ہے، حسین کے کڑیل جوان بیٹے اکبر کا۔ میرے دوستو عزیزو، مصائب شہزادے علی اکبر آسان نہیں ہے۔ بعض مقامات پر ملتا ہے کہ اس مصائب کو شہزادی زہرا بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ شہزادی زہرا کے لیے بڑا سخت ہے۔ ملا کربلائی کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے نا، جب ملا کربلائی کو خواب میں امام نے کربلا میں آ کر کہا ملا کربلائی تم ہماری زیارت کو آئے ہو، ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا، لیکن ملا کربلائی اب جب
شب جمعہ ہمارے حرم میں آنا تو میرے بیٹے اکبر کا مصائب نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آنا تو میرے بیٹے اکبر کا مصائب نہ پڑھنا۔ چاہنے والا تڑپ گیا، میرے آقا کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، خطا و غلطی نہیں ہوئی ہے، شب جمعہ میری ماں میری قبر پہ آتی ہے، ملا کربلائی جب سے تم نے اکبر کا مصائب پڑھا ہے نا، میری ماں چپ نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے نا کتنا سخت مصائب ہے اکبر کا۔ ملا کربلائی میری قبر پہ آنا، شب جمعہ اکبر کا مصائب نہ پڑھنا، میری ماں گریا کر رہی ہے، چپ نہیں ہو رہی ہے۔ ارباب ازا، ہاں اکبر کی شہادت بڑی سخت ہے ارباب ازا۔ اکبر حسین کی جان کا نام، حسین کی روح کا نام اکبر ہے، اکبر اس ذات کا نام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین تو باپ ہیں، ام لیلہ تو باپ ہے، ماں ہیں۔ اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے کے بعد یزید ملعون نے کہا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے کہا یہ حسین کے بیٹے اکبر کا سر ہے۔ یزید نے کہا اگر تم نے اکبر کو مار دیا تھا تو پھر حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اب حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جس کا ایسا بیٹا قتل ہو جائے وہ باپ زندہ ہی کہاں رہتا۔ اجرکم اللہ۔ ہر باب ازا قیامت کا منظر ہے جب بیٹا سر کو جھکائے باپ کی خدمت میں آتا ہے، بابا بابا مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، میرے لال جاؤ پہلے پھوپھی سے ملاقات کر لو، پھوپھی کی خدمت میں آؤ۔ ارباب ازا خیمہ زینب میں ہاتھوں کو جوڑ کر اکبر داخل ہوتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، پھوپھی اماں آپ کو حسین سے زیادہ پیار ہے یا اکبر سے زیادہ پیار ہے؟ اے میرے لال کیسا سوال کر رہے ہو؟ نہیں پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے۔ زینب سمجھ گئی اکبر مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہے، کہا میرے لال جاؤ، تمہارے جیسے ہزاروں اکبر کو زینب حسین پر وار کر سکتی ہے۔ ہاں باب ازا اب میں کیسے ذکر کروں، اکبر جیسا بیٹا اپنی ماں سے کیسے رخصت ہوا ہوگا، کس کس خیمے میں اکبر کیسے کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیمے سے اکبر نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، اور ایک 4 سالہ بچی دامن کو پکڑ کر کہتی تھی اے بھیا ارے اس نرغے ہادہ میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ ہاں باب ازا خیمے سے ایسا نکلے جیسے جوان کا جنازہ بھرے گھر سے نکلتا ہے، بابا کی خدمت میں آئے، بابا اب الوداع کہہ دیجئے، اب مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اپنے لال کو ذوالجناح پہ سوار کیا، اللہ سوار تو کر دیا لیکن حسین کا دل نہیں رکتا، اکبر چلے ہیں، پیچھے سے ضعیف باپ کمر پکڑے چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے مڑ کے دیکھا، اے میرے بابا ارے الوداع کہنے کے بعد کیوں آئے؟ ارے حسین نے ایک جواب دیا، اے اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ لو ارباب ازا اکبر گئے ہیں عزیزو، بڑا سخت مرحلہ ہے، اکبر میدان قتال کی جانب ہے، حسین بلندی سے اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، لیلا خیمے میں مسلح ہے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ارے لیلا نے مولا کو بلایا، آقا میرے لال کی خیر تو ہے، ام لیلا ارے ماں ہو اکبر کے لیے دعا کرو بس۔ ارباب ازا ام لیلا نے دعا کیا، اکبر لوٹے ہیں عزیزو، خدا نہ کرے
کرے جوان بیٹا کوئی چیز کا سوال کرے اور ضعیف باپ پورا نہ کر پائے، اے بابا کیا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں میرے لال، تم تو اپنے دادا علی مرتضیٰ کی طرح لڑتے ہو۔ اے بابا کیا کوئی انعام مانگ سکتا ہوں؟ ہاں میرے لال مانگو۔ بابا اگر 2 قطرے آپ مل جاتا، اللہ اللہ، ارے ساقیے کوثر کا بیٹا، اے میرے لال اپنی زبان میری زبان میں دو۔ لو ارباب عزا، اکبر پھر واپس گئے۔ اب اکبر واپس نہ آئیں گے، میدان قتال میں جنگ کرتے رہے، لیکن جب ہر طرف سے حملہ ہوا، ارے ذوالجناح کی پشت پر اکبر ہے، عزیز و مقتل کا جملہ ہے، اربن اربا، ارے تلواروں سے اتنے حملے ہوئے، ایک آواز دی، بابا ارے اکبر کا سلام آخر قبول کرو۔ ارے حسین کیسے رہے؟ اکبر کے پاس پہنچے، جانتے ہو ارباب عزا، بیٹا اس دنیا سے چلا جائے نا، باپ کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر نے آواز دی نا تو حسین یہ کہتے ہیں، این علی، این علی، علی کہاں ہو، علی کہاں ہو؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا میرا مولا کس علی کو بلا رہا ہے، نجف میں سونے والے علی کو بلا رہا ہے یا کربلا کے دشت میں ایڑیا رگڑنے والے علی کو بلا رہا ہے؟ ارباب عزا اکبر آواز دو، بابا آیا ہے۔ ارباب عزا بیٹے کے پاس پہنچے، خدا نہ کرے بوڑھا باپ یہ منظر دیکھے۔ ارے مولا تو وہ ہیں جنہوں نے حر کو ان کے بیٹے کے جنازے پہ نہیں آنے دیا تنہا، لیکن ہائے حسین کی غربت، اب جو پہنچے ہیں نا، عجیب منظر دیکھا، اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ بس ارباب عزا امتحان کا یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا نیزے کی انی در آئی ہے، یا اللہ حسین کو دبا۔ بس ارباب عزا میرے لال ہاتھ ہٹاؤ۔ اب جو ہاتھ ہٹایا آستین پلٹی، ارے نیزے کی انی کو پکڑا۔ اے ارباب عزا اب جو نیزے کی انی نکالی، روح کا بسے ان سری سے پرواز ہو گئی۔ حسین نے جوان کا لاشا اٹھا تو لیا، چند قدم مولا آگے بڑھے تھے، جنازہ رکھ دیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔